الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارے درجہ سابعہ کے نصاب میں شامل فقہ حنفی کی معتبر، مدلل اور گہرائی والی کتاب الہدایہ کے کتاب البیوع سے باب خیار شرط ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج اس کا ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ تو امام قدوری علیہ رحمہ کی عبارت ہے کہ وَلَوْ اشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يَنْقُضِ الثَّمَنَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ۔ ہمارا خیار شرط جاری و ساری ہے، تو خیار شرط کے ساتھ ملتی جلتی ایک صورت، خیار شرط کے ساتھ ملحق بالکل اسی انداز کی ایک صورت یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی سے کوئی سودا کرتے ہیں تو ہم کوئی سودا خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو جس کو بیچا ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو بعض کا تو وہ بڑا تنگ کرتا ہے، تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ تو فقہ حنفی میں اس کا ایک خوبصورت اصول موجود ہے کہ اس کا طریقہ یہ نفس مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے احتشام بھائی ہیں، میں ان سے کوئی چیز خریدتا ہوں اور اس چیز کے خریدنے میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جی میں نے آپ سے یہ چیز مثال کے طور پہ 50 درہم کی خریدی یا 50 روپے کی خریدی، تو اب یہ کیا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں 3 دن کے اندر ثمن ادا نہ کروں، اس کی قیمت ادا نہ کروں، ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ سے سودا کر رہا ہوں، تو 3 دن میں اگر میں آپ کو اس کی رقم نہ دوں تو یہ میرا سودا کینسل سمجھا جائے، تو یہ بیع نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے ایسا کرنا۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ اشْتَرَىٰ، اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی علی، اس شرط پر کہ انہو، کہ بے شک وہ جو ہے ان لم ینقض الثمن، اگر وہ ثمن ادا نہ کرے، اگر وہ ثمن نہ دے الی 3 ایام، 3 دن تک، فلا بیع بینہما، تو بائع اور مشتری ان دونوں کے درمیان کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی بیع نہیں ہے، یہ شرط رکھی، جازا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کو خیار بیع بھی کہتے ہیں، خیار شرط کی کہہ لے کہ ایک فرع ہے یہ، لیکن مکمل وہ نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہے۔ وَإِلَىٰ 4 أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف رحمہم اللہ وقال محمد رحمہ اللہ يَجُوزُ إِلَىٰ 4 أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ۔ اچھا جی، اب ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ خیار شرط کے اندر تو 3 دن کا خیار تھا کہ 3 دن کے اندر اگر 3 دن کا خیار ہے، 3 دن کے اندر اگر وہ مشتری چیز واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں پھر ہم نے ایک اختلاف پڑھا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اور صاحبین جو تھے وہ فرماتے تھے کہ زیادہ کا اختیار ہے اگر وہ دونوں باہم رضامندی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر فرماتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، ان دونوں حضرات کا یعنی شیخین کا موقف یہ ہے کہ صرف 3 دن تک ہی اس کا اختیار ہوگا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صورت، اس میں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ چیز خریدی، اگر 3 دن میں پیسے نہ دوں تو یہ سودا کینسل، ہم دونوں میں کوئی بیع نہیں ہے، تو یہ طریقہ درست ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 3 دن تک کی اجازت ہے، اگر چوتھا دن آ گیا وَإِلَىٰ 4 أَيَّامٍ، اگر جناب چوتھا دن آ گیا لا یجوزو، تو یہ جائز نہیں ہے، کن کے نزدیک؟ امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ اچھا، یہ والی جو بیع ہے نا، یہ صورت جو ہے یہ بھی خلاف قیاس ہے نا، خلاف قیاس اس کے جواز کا فتویٰ ہے امام اعظم اور ان ہستیوں کے نزدیک۔ خلاف قیاس کیسے؟ جو عقد ہوتا ہے نا، عقد لزوم کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے احتشام بھائی سے کوئی چیز خریدی ہے،
اور لزوم کا تقاضا یہاں یہ ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ثمن ادا کروں اور ان پر لازم ہے کہ یہ مبی ادا کرے، تو لزوم کا تقاضا ہے، لیکن یہاں پر لزوم ہے ہی نہیں، اتمامی عقد ہونا چاہیے لیکن یہاں پر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ ٹال مٹول والے معاملات ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات سے بچنے کے لیے یہ ایک صورت کی اجازت ہے۔ تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ امام اعظم کے ساتھ امام ابو یوسف بھی ہیں، حالانکہ پچھلے مسئلے میں جس کی فرع اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اصل یعنی جس پر ہم نے قیاس کیا ہے جو مقیس علیہ ہے، اس میں تو امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ ہے، یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ والی حضرت حبان بن منقذ والی جو روایت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے امام ابو یوسف جو ہیں وہ امام اعظم کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کے نزدیک اگر چوتھا دن آ گیا نا تو یہ جائز نہیں ہوگی بیع۔ وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یجوز الی 4 ایام، چوتھے دن تک بھی یہ جائز ہے اگر دونوں باہم رضامند ہو جاتے ہیں نا، او اکثر یا اکثر بھی ہو جائے، 4 دن سے زیادہ بھی ہو جائیں، وہ دونوں رضامند ہیں کہ یار میں تم سے یہ چیز خریدتا ہوں، تو اگر 7 دن میں پیسے نہ دوں تو یہ ہماری بیع نہیں ہے۔ تو یہ امام محمد کا قول ہے، امام محمد کا موقف ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ 3 سے زائد یعنی 4 یا اس سے بھی زائد کی اجازت ہے۔ فَإِن نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ، اور اگر فی قولہم جمیعا، یہاں پر وہ پیچھے والے ایک مسئلے سے ملتا جلتا مسئلہ یہاں پر پھر موجود ہے کہ اگر اس شخص نے 4 دن یا اس سے زیادہ کی قید لگائی تو شیخین کے نزدیک تو یہ جائز ہی نہیں تھا، تو اس نے یہ شرط لگا دی ہے۔ اب یہ شرط لگانے کے بعد اگر وہ 3 دن کے اندر اندر ہی پیسے پہنچا دیتا ہے، سمن دے دیتا ہے، تو فرماتے ہیں جازہ، یہ درست ہے، وَإِن نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ، اگر وہ 3 دن کے اندر اندر ہی نقد دے دیتا ہے یعنی سودا پکا کر دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، سمن دے دیتا ہے، جازہ، تو یہ درست ہے، فی قولہم جمیعا، ان تمام ہستیوں کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک اور امام ابو یوسف و محمد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کے نزدیک یہ درست ہے، جائز ہے۔ والاصل فیہ، اس میں جو اصل ہے نا، ان ھذا فی معنی اشتراط الخیار، اس کے اندر جو اصل ہے کہ جس پر اس مسئلے کو مستنبط کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیار کی شرط ہے، خیار کی شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، خیار شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، جس طرح خیار شرط تھی نا کہ میں یہ چیز تم سے خرید کر جا رہا ہوں اور اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو پھر 3 دن کا اختیار ہے، جیسا کہ وہ صحابی رسول کا واقعہ بھی لا خلافتا، کوئی دھوکہ نہیں ہے اور مجھے 3 دن کا اختیار ہے، تو 3 دن کا اختیار ہوتا ہے نا خیار شرط میں، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے 3 دن کا گویا کہ اختیار ہے۔ اذا الحاجۃ مست الی الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلۃ فی الفسخ، اچھا جی، کہتے ہیں جو حاجت ہے وہ اس کے فسخ کی طرف لے جانے والی ہے، نقد نہ ہونے کی وجہ سے، تحرزن ٹال مٹول کرتے ہوئے، تحرزن بچتے ہوئے، عن المماطلتی ٹال مٹول سے، فی الفسخ فسخ کے معاملے میں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی سودا خریدتے ہیں تو سودا خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، یار آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، تو یہ والا سلسلہ کرتے ہیں نا، ٹال مٹول کا سلسلہ رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر حاجت تھی اس چیز کی کہ یہ ٹال مٹول والا معاملہ جو ہے نا یہ ختم کیا جائے، تو یہ بیع کا فسخ ہو جانا، بیع کا ختم ہو جانا، اس طرح کہہ کر کہ اگر 3 دن میں حاجت نہ دوں تو یہ ہماری بیع ختم ہے، تو یہ بیع کا ختم ہو جانا، فسخ ہو جانا، یہ اس ٹال مٹول سے بچنے کا ایک رستہ ہے، ایک حاجت تھی جو اس ذریعے سے اس مسئلے سے دور ہو گئی۔ وَإِذَا الْحَاجَةُ مَسَّتْ إِلَى الْإِنْفِسَاخِ عِنْدَ عَدْمِ النَّقْدِ، تو کہتے ہیں کہ جو حاجت تھی وہ لے جانے والی تھی انفساخ کی طرف، فسخ کرنے کی طرف، کب؟ عند عدم النقد،
تحرزن کہ جب اس کے پاس نقد نہیں ہوں گے، عدم نقد کے وقت تحرزن ٹال مٹول کا معاملہ، ان المماطلت تحرزن بچنے کے لیے، تحرزن بچنے کے لیے، ان المماطلتی ٹال مٹول سے، فی الفسخ فسخ کی صورت میں. تو اس طرح فسخ کی صورت میں ٹال مٹول نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ اگر میں 3 دن میں نہ دوں تو یہ سودا کینسل سمجھا جائے، یہ بیع نہیں ہے. فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ تو لہٰذا یہ اسی کے ساتھ ملحق ہو گئی. کس کے ساتھ؟ خیار شرط کے ساتھ. یہ والی صورت بھی خیار شرط کے ساتھ ملحق ہو گئی کیونکہ اس میں صورت خیار شرط والی میتھڈ سارا جو ہے وہ گویا کہ خیار شرط والا ہے. وقد مر ابو حنیفہ علی اصلہ فی الملحق بہ، اور امام اعظم جو ہیں وہ گزرے ہیں اس کی اصل پر ملحق بہ میں، یعنی جس طرح خیار شرط کے اندر امام اعظم کا یہی قول تھا، 3 دن کا مسلک تھا ان کا، 3 دن کا ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، موقف تھا، تو ایسے امام اعظم یہاں پر بھی اسی پر گزرے ہیں، یعنی یہاں پر بھی آپ کا 3 دن کا ہی موقف ہے. آپ اپنے قول پر، اپنے فیصلے پر اس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے ہیں کہ جس طرح اصل کے اندر 3 دن کا ہے تو فرع کے اندر بھی آپ نے 3 دن ہی رکھے. اچھا، وَنَفْيُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ، جس طرح وہاں پر بھی چوتھا دن کا آنا خیار شرط کو باطل کرتا تھا، فسخ کرتا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی 3 پر زیادتی جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ 3 سے زیادہ دن نہیں ہونے چاہیے، 3 دن کے اندر اندر اگر وہ اس کو طے کر دیتا ہے تو وہ بیع سمجھی جائے گی. وَقَضَى مُحَمَّدٌ فِي تَجْوِيزِ زِيَادَةِ، تو امام محمد کا بھی پچھلے موقف کی طرح یہاں پر یہی ہے، جس طرح پچھلے موقف پر ان کا یہ تھا نا کہ 3 سے زائد پر وہ حضرت غالباً ابن عمر والی روایت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی زیادہ بھی طے کر کے خیار شرط کے ایام مقرر کر سکتا ہے. تو وہ امام محمد کا اور امام ابو یوسف کا قول تھا، تو امام محمد ابھی بھی اسی پہ کار بند ہیں، اسی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ پر بھی اگر وہ دونوں رضامند ہوتے ہیں تو درست ہے. جس طرح پچھلے مسئلے میں جس کی یہ فرع ہے، جس کی اصل ہے، جو اس کی مقیس علیہ ہے، اس میں جو موقف ان کا تھا یہاں پر بھی مقیس میں بھی ان کا وہی موقف ہے. اچھا جی، وہ ابو یوسف رحمہ اللہ، لیکن جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اخذ فی الاصل بالاثر، انہوں نے وہ جو پیچھے والا اصل مسئلہ تھا نا جس سے یہ فرع بنی ہے نا، یہ جس سے یہ مسئلہ قیاس کیا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے اخذ دلیل لی تھی، دلیل پکڑی تھی، فی الاصل اصل کے اندر پچھلے مسئلے میں، بالاثر اثر کے ذریعے سے، یعنی حدیث کے ذریعے سے، وہ حضرت ابن عمر والی غالباً روایت جو تھی. وفی ھذا، لیکن اس مسئلے میں بالقیاس، یہاں پر انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ قیاس کے ذریعے سے دی ہے، قیاس کرتے ہوئے یہ انہوں نے معاملہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے. وفی ھذہ المسئلہ، اور اس مسئلہ میں قیاس آخر، ایک دوسرا قیاس بھی ہے. وَإِلَيْهِ مَالَ ظفر، اسی کی طرف امام ظفر مائل ہوئے ہیں. وَهُوَ أَنَّهُ بَيْعُ الشَّرْطِ فِيهِ إِقَالَّةٌ فَاسِدَةٌ، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو بیع ہے یہ ایسی شرط ہے کہ اس میں اقالہ فاسدہ ہے. اقالہ کیا ہوتا ہے؟ اقالہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز خریدی عبد المعیز بھائی سے، اور خریدنے کے بعد میں نے ان کو کہا یار میرا نہ یہ چیز لینے کا موڈ نہیں ہے، پلیز آپ یہ چیز واپس لے لو، میرے پیسے مجھے دے دو، اور یہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں، یعنی چیز کو واپس کر دینا، یہ اقالہ کہلاتا ہے. یا انہوں نے مجھے کوئی چیز بیچی، بیچنے کے بعد ان کو ذہن میں آیا کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہوگی، آگے چل کر مجھے اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس چیز کو نہ بیچتا، تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں. تو یہ مجھے کہیں جی یار میں نے نا یہ معذرت یہ چیز نہیں بیچنا چاہتا، میرا موڈ نہیں، میرا ارادہ بدل گیا، تو اس صورت میں ان کی چیزوں کو واپس کر دیتا ہوں، یہ میرا سامان مجھے واپس کر دیتے، تو اس کو کہتے ہیں اقالہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اگر 3 دن میں ہم پیسے نہ دیں تو یہ سودا کینسل سمجھا جائے، تو اس کو امام ظفر کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیع ہے جس کے اندر اقالہ فاسدہ کی شرط لگائی گئی ہے، گویا کہ یہ اقالہ فاسدہ ہے، لتعلقها بالشرط، اس کے
ساتھ شرط متعلق کی گئی ہے. اگر شرط متعلق نہ ہوتی تو پھر مطلقاً اکالہ ہونا تھا، درست ہونا تھا. تو جب ایک شرط معلق کر دی گئی تو یہ اکالہ فاسدہ ہو گیا. واشتراط الصحیح منہا فیہ مفسد للعقد، اور جو شرط ہے، شرط صحیح ہے اس میں سے وہ عقد کو فاسد کرنے والی ہے. فاشتراط الفاسد اولا، تو اس پر انشاءاللہ یہ جو آخری لائن ہے نا تھوڑی سی، اس کو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. بقیہ آج کے لیے اتنی کافی ہے. کل انشاءاللہ الکریم ہم وخیار البائع یمنع خروج المبیع یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور یہ آخری والی لائن بھی انشاءاللہ ہم کل ہی دیکھیں گے.